حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم العصر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. فننحر جزورا، پھر ہم نے اونٹ ذبح کیے. فتقسم 10 قسم، پھر اس کے 10 حصے کیے. فنأكل لحما نزیجا، پھر ہم پکا ہوا گوشت کھاتے. قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہوتا. یعنی کہ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ ذبح کرتے، پھر اونٹ کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیتے اور پھر اس کو 10 جگہوں پہ الگ الگ پکایا جاتا، پھر سب مل کر اس کو کھا لیتے، اور یہ غروب ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا تھا. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک بڑا وقت ہوتا تھا. عصر اول وقت میں پڑھ لیتے تھے، اور اس میں کتنا وقت تھا کہ اونٹ ذبح بھی ہوتا، اس کے تقسیم بھی ہوتا 10 حصوں میں، پھر اس کے ٹکڑے بنائے جاتے اتنے کہ وہ پکانے کے قابل ہے، پھر اسے پکایا جاتا اور وہ گل جاتا. کیا کہا؟ لحمن نزیجن، گلا ہوا گوشت ہوتا تھا، اور مغرب ہونے تک وہ کھا بھی لیتے تھے. تو اس سے اندازہ کریں کہ کم از کم 2-3 گھنٹے تو بیچ میں آتے ہی ہوں گے، جتنے بھی وہ ماہر ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 حصوں میں اونٹ کو تقسیم کرتے، تو اس سے آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. یعنی 10 لوگ مل کر اگر ایک اونٹ کریں تو 10 بکریوں کے برابر ایک اونٹ قرار دیا جاتا ہے. اچھا، پھر یہ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس میں بھی شراکت کی بات آتی ہے جو اس باب سے مماثلت رکھتی ہے. کہ جیسے آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو اب یہ تو پاسبل نہیں کہ ہر شخص کو بالکل برابر کا گوشت مل جائے. اس وقت بھی کوئی ترازو لے کے لوگ نہیں تولتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اندازے سے دیتے ہیں. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جانور کے بعض حصوں کا گوشت بعض لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے اور بعض کو دوسرے حصے کا زیادہ پسند ہوتا ہے. تو اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو وہی ملے جو اس کی پسند کا ہو سکتا ہے سب کی پسند ایک ہی حصے پر ہو. تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کے باوجود تقسیم کا عمل جو ہے وہ درست ہے، اس سے کسی پر ظلم مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جواز شریعت میں ہمیں ملتا ہے. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاشعریین، اشعر قبیلے کے لوگ، یہ ابو موسیٰ اشعری اسی سے تھے، اذا ارملوا، جب محتاج ہو جاتے ہیں. ارامل کس کو کہتے ہیں؟ بیوہ عورت کو بھی، کیونکہ وہ بھی محتاج ہو جاتی ہے. اذا ارملوا، جب وہ محتاج ہو جاتے ہیں، یعنی کھانے پینے کا سامان ان کا کم ہو جاتا ہے. فی الغزو، کسی جنگ میں، لڑائی جب ہوتی ہے. او قل طعام عیالہم، یا ان کے گھر والوں کا، بال بچوں کا، اہل و عیال کا طعام کھانا کم پڑ جاتا ہے. بالمدینتی، مدینہ میں، یعنی گھر سے باہر ہوتے ہیں سفر میں. فی الغزو کہہ کے کیا فرمایا کہ سفر میں جب ہوتے ہیں، اور بالمدینتی کہہ کے کیا فرمایا کہ جب وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں. جمعوا ما کان عندهم، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اپنا اپنا کھانا ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں. فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں. ثم اقتسموه بینہم، پھر اس کو دوبارہ آپس میں سب برابر تقسیم کر لیتے ہیں. بینہم فی اناء واحد، ایک برتن میں، بالسویۃ، برابری کے ساتھ. فہم منی وانا منہم، ایسے کرنے والے جو ہیں وہ مجھے بڑے عزیز ہیں، میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں. اس میں ایک بہت کام کی بات پتہ چلتی ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اجتماعی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، انڈیویجولزم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وسائل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں بعض اوقات بے برکتی بھی ہوتی ہے. اکٹھا مل بیٹھ کر کھانے میں برکت ہوتی، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تھوڑے سے کھانے پر ہوتے ہیں اور سب کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کھانا بھی بچ رہتا ہے. اور بعض اوقات گھر میں 1-2 اکیلے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کھا کر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ایک تو اکٹھا کھانے کی برکت یہاں بتائی جا رہی. دوسرا یہ کہ صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پوری برادری یا قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا بیٹھ کر کھانے کی بات بھی یہاں کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ اکٹھا بیٹھ کر کھانے سے باہم محبت بھی پیدا ہوتی ہے، تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہاں پر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شراکت کو پسند کیا اور اتنے خوبصورت الفاظ ان کے حق میں استعمال فرمائے. فہم منی وانا منہم، کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی مجھے وہ بہت عزیز ہیں. یہ محبت کے اظہار کا ایک جملہ ہوتا ہے، ہم منی وانا منہم. پھر اسی طرح یہ ہے
کہ جب سب لوگ اپنا اپنا کھانا لاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر ایک جو لا رہا ہے وہ بالکل برابر کا لا رہا ہے. مثلا اگر سب لوگ گندم لا رہے ہیں اپنے گھر سے، جو کسی کے پاس بچی، ہو سکتا ہے کسی کے پاس 1 کلو، کسی کے پاس 1.5 کلو، کسی کے پاس آدھا کلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، سب کو اکٹھا ملا لیتے تھے اور پھر ہر ایک کو یہ نہیں دیتے اچھا تم کتنا لائے تھے تو اتنا میں تمہیں واپس دے رہا ہوں، نہیں، ہر ایک کو برابر تقسیم کر دیتے. گویا اس طرح جسے کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی تو باقی جسم اس کے ساتھ بخار اور درد میں جاگتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سب ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو گویا سب ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ہمدردی کے نتیجے میں جہاں دوسروں کا بھلا ہوتا ہے وہاں اپنا بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور بعض اوقات حالات اس کو لینے کی پوزیشن میں لے آتے ہیں. کبھی دے کر انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے حق میں ظلم ہو گیا اور مجھ سے چھن گئی چیز اور دوسرے کو زیادہ مل گئی، نہیں، وہ اس بات سے بھی ڈرے کہ ہو سکتا ہے کسی دن وہ دوسری جگہ پر کھڑا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ ٹرپ پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب اپنا اپنا کھانا یا اپنی اپنی چیز لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہر شخص ایک ہی چیز کھا رہا ہوتا ہے، اپنی ایک یا 2 کھا رہے تھے. لیکن جب سب کے ساتھ یا کم از کم اپنے گروپ کے ساتھ ایک شیئر کر لیتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا لطف بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان کو نفسیاتی طور پر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جب وہ سب کے ساتھ مل کر کھا رہا ہوتا ہے، اکیلے جب بیٹھ کر کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ صرف اس مادی چیز پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جبکہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے سے ایک نفسیاتی سیٹسفیکشن ہوتی. بالکل اسی طرح جیسے بچے کو ماں اپنے سینے سے دودھ پلائے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے اور فیڈر دے کے اکیلا لٹا دے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، ماں کا دودھ اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ بھی بچے کے لیے اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو، اور ان بچوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، نفسیاتی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ بچے جو فیڈر کا دودھ پیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ پی جاتے ہیں، اس کا سوراخ بڑا ہے تو کھینچے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی تسلی نہیں ہوتی، صرف پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ بھی زیادہ لوز ہوتے ہیں، کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا. ماں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم رکھ دیا ہے کہ بچے کے سک کرنے سے وہ دودھ کی پروڈکشن بڑھتی ہے، بچے کی سیٹسفیکشن سے دودھ کا فلو کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو دونوں کے درمیان ہے کہ دونوں کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے. لیکن بوتل کے اندر کیا احساس اور جذبات کہ وہ بچے کی ضرورت محسوس کر سکے، اور بچے کے اندر پھر اس بوتل سے کیا اٹیچمنٹ ہوتی ہے. بیچارے 6 سال تک بوتل پکڑے رکھتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے. لیکن یہ چیز جو ہے انسان کی نفسیات، اس کی تربیت کے اوپر بھی بہرحال اثر انداز ہوتی. اسی طرح بڑے ہو کر کھانے پینے کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر کوئی شخص اکیلے بیٹھ کر کھا رہا ہے تو وہ صرف کھا رہا ہے اور اپنا پیٹ صرف اس چیز سے بھر رہا ہے جو اس کے سامنے. لیکن جب انسان اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرتی طور پر کھانے کی طلب کم ہو جاتی ہے، لازمی طور پر کھانے کی طلب کم ہو جاتی، اور انسان کی سیٹسفیکشن صرف اس مادی چیز سے نہیں ہوتی بلکہ اس روحانی اور نفسیاتی اثر سے بھی ہوتی ہے جو ایک ماحول اور اس سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اسی طرح وائس ورسا، بعض اوقات اکیلے انسان کھانے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا، وہ کھانے لگتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا کھانے کو. لیکن ہوتا کیا ہے، جب 2 یا 3 لوگ مل کے بیٹھ کے کھانے لگتے ہیں تو جس کے کھانے کی طلب نہیں بھی ہوتی تو بعض اوقات اس کے اندر بھی بھوک پیدا ہو جاتی، اور دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کے جب وہ کھاتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے سامنے اگر آپ الگ کھانا رکھ دیں تو وہ کچھ کھاتے ہیں کچھ نہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب آپ خود کھا رہے ہیں اور ساتھ ان کو کھانے میں شریک کریں تو وہ بہتر طور پر کھانا کھا سکتے ہیں. تو یہ ایسی نفسیاتی حربے ہیں اور نفسیاتی علاج ہیں جو انسان کی تربیت اور جذباتی سیٹسفیکشن کے لیے اسلام نے رکھے ہیں. لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف خود غرضی کی راہیں اختیار کر لی اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کی فکر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو شریک کر لیا تو کیا پتا وہ زیادہ کھا جائے، تو بہتر اکیلا ہی کھاؤں تاکہ سارا خود کھا سکوں اور پھر کئی بیماریوں کا سبب بناؤں اس کو. کیونکہ ہوتا کیا کہ اکیلا انسان بیٹھا کچھ تفکرات میں، کچھ پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، کوئی ادھر کی بات سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کی بات ہے. جب کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے تو اگر ساتھی اچھا ہے، بیٹھ کے وہ کھانے کے وقت آپ کو پریشان کن باتیں نہیں سناتا دن بھر کی، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کھانا صحت کا پیغام بنتا ہے، خواہ وہ روکی سوکھی کیوں نہ کھا رہا ہو، وہی پر لطف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ باتیں تو بعد کی ہے نا، ایسے ہی انسان بیٹھ کے عقل کے
اندازے کرتا رہتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ اور یہ نقصان اور یہ حکمت اور وہ حکمت، وہ تو تلاش کرنی چاہیے، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم صرف یہ کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کریں تو اس کا اجر بھی پائیں اور دنیا میں بھی پر لطف اور پر اطمینان زندگی بسر کریں. حضرت ابراہیم کی بات ابھی میں کرنے لگی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا کھایا ہی نہیں کرتے تھے. اللہ کے دوست تھے، تنہا کھانا نہیں کھاتے. جب کھانے لگتے تو کسی نہ کسی کو بلا لیا کرتے تھے، مہمان کا انتظار کیا کرتے تھے. اور وہ ان کے مہمانوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی دفعہ کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی وہاں کہ وہ مہمان اس کے پاس آئے اور وہ ان کے لیے تلا ہوا یا بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ صفت، یہ خوبی جو تھی وہ بڑی پسند تھی، جس کا بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا. حالانکہ بچڑے کے تلے ہونے سے یا نہ ہونے سے یا لانے یا نہ لانے، اگر یہ حصہ اگر اللہ تعالیٰ امٹ بھی بیچ میں سے کر دیتے تو کر دیتے. اس سے ہمارے لیے دین کا کوئی بہت بڑا حکم تو ثابت نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ہمیں ایک اخلاقی تربیت دی گئی اس آیت کے ذریعے. ادروائز تو اس سے کوئی حلال حرام کی بات تو نہیں پتہ چلتی. لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو جب کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو آپ مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کرتے ہیں، فلاں کی یہ بات. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اچھی لگتی ہے اور اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی یہ بات کریں تو انشاءاللہ آپ کی بات بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگے گی. جیسے پیچھے کہا نا فشکر اللہ لہ. باب ما کان من خلیتین فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ فی الصدقۃ. اب یہ پیچھے کی باتیں تو اخلاقی شرکت کے بارے میں تھی. اب یہاں کیا ہے کہ اگر دو لوگ سانجھے کا کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک نے دوسرے کے حصے کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی تو بعد میں کیا کرے، وہ اس سے وصول کر سکتا ہے. مثلا جیسے پیچھے کتاب الزکوٰۃ میں آپ بھیڑ بکریوں کی بات آپ نے پڑھی کہ اگر دو لوگوں کا مال اکٹھا ہے تو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ ہر ایک کے الگ الگ ہوگی. اب مثلا اگر ایک کی 100 بکریاں اور دوسرے کی 200 بکریاں ہیں، جب زکوٰۃ کلیکٹر آیا اس وقت صرف ایک شخص موجود تھا اور دوسرا وہاں تھا نہیں، تو وہ کیا کر سکتا ہے، دوسرے کی طرف سے بھی پیمنٹ کر سکتا ہے، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. پھر جب دوسرا شریک آئے گا تو اس کو وہ بتا سکتا ہے اور وہ اس سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے. اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فوٹو کاپی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سے پیسے مانگے جا رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو دوسرا کیا کرتا ہے، اس کے حصے کی بھی پیمنٹ کر دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ اس کو دے دیتا ہے. ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. کہتے ما کان من خلیتین، خلیتین دو خلط ملط کرنے والے، ملا جلا کے کام کرنے والے، شراکت دار. جو مال دو شریکوں میں مشترک ہو فانہما یتراجعان، تو وہ لوٹا لیں، بینہما آپس میں، یعنی اگر ایک کا زیادہ چلا گیا اور دوسرے کا حصہ بیچ میں سے نکل گیا، بالسویۃ برابری کے ساتھ، فی الصدقۃ صدقے، یعنی ہر ایک اپنا اپنا حصہ دوسرے سے وصول کر سکتا ہے اگر دوسرے نے پہلے کا حق کسی جگہ پر ادا کر دیا ہو اس کی طرف سے. حدثنا محمد بن عبد اللہ ابن المثنى قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس ان انس حدثه ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ كتب له فریضۃ الصدقۃ. انس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرض زکوٰۃ کا بیان لکھ کر دیا. التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. قال، فرمایا، وما كان من خلیتین، جو چیز دو شخصوں میں مشترک ہو، فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ، تو وہ ایک دوسرے سے برابر برابر مال جو ہے لوٹا لیں، یعنی آپس میں پھر برابر حصے کا تقسیم کر لیں. باب قسمت الغنم، بکریوں کا بانٹنا. بعض اوقات ایک بکری موٹی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو اب ان کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ ان کو کسی ترازو کے اوپر کھڑا کر کے اور اس میں ڈال کے پھر ہی تقسیم کیا جائے، اندازے سے بعض اوقات ہوتا ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے. قسمت الغنم، بکریوں کا بانٹنا. حدثنا علی بن الحکم الانصاری حدثنا ابو اوانا عن سعید بن مسروق عن ابایۃ بن رفاعہ ابن رافع ابن خدیج عن جدہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ. کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذو الحلیفہ کے مقام پر تھے. فاصاب الناس جوع، لوگوں کو بڑی بھوک لگی. فاصابوا ابلا وغنما، تو انہوں نے جو اونٹ اور بکریاں حاصل کی تھیں انہیں ذبح کر لیا. قال، راوی کہتے ہیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آخری حصے میں شامل تھے، یعنی لشکر جا رہا ہے
کچھ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، کچھ درمیان میں ہیں، کچھ پیچھے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ شریک تھے؟ جو سب سے پیچھے تھے. فَأَجَّلُوا، تو جو آگے جا رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ جلدی کی. وَذَبَحُوا، اور جو مال غنیمت میں اونٹ حاصل کیے تھے ان کو ذبح کر لیا، یا بکریاں جو تھیں ان کو ذبح کر لیا. وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، اور ہنڈیاں چڑھا دی، نصب کر دی. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْقُدُورِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان ہانڈیوں کے بارے میں. فَأُكْفِئَتْ، تو وہ الٹا دی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو برابر طریقے سے، پراپر طریقے سے، اس وقت تک کوئی بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا سورۃ انفال. سورۃ انفال میں کیا پڑھا تھا کہ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جواب دیا کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی ان کی تقسیم کا حق انہی کو ہے. لہٰذا آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں جو جو تم حاصل کرو وہ سارا لا کے رکھ دو، خاص سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، اور پھر جو بھی حقدار حصے دار ہیں ان پر برابر کا تقسیم کیا جائے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ کسی جگہ سے مسلمان مال غنیمت لوٹ کے لا رہے تھے، تو آگے والے لوگوں کو بھوک لگی. انہوں نے کہا ہم آگے پہلے پہنچ گئے ہیں، چلیں پیچھے والوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم کچھ اونٹ ذبح کر کے یا کچھ بکریاں ذبح کر کے پکا لیتے ہیں. تو انہوں نے فٹافٹ ذبح کی اور پکانا شروع کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس گوشت کا کھانا جائز نہیں جو تقسیم سے پہلے چڑھا دیا گیا، لہٰذا کیا کرو، اسے الٹا دو. بالکل اسی طرح جیسے گدھوں کا گوشت الٹوایا گیا تھا، یہ بھی الٹا دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں گدھے سے تو پرہیز کیا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو بتائے یہ گدھے کا گوشت ہے تو کبھی نہیں کھائے گا، لیکن رشوت کا مال اس کو حلال سمجھتے ہیں. تو یہ مثال یہاں کیا بتاتی ہے کہ چیز صرف فی عین ہی حرام نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس میں حرام مال استعمال ہوا ہوا ہو تو وہ بھی اسی طرح ہی حرام ہوتی ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے. یعنی رشوت بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو سور تو کھانے سے پرہیز کریں گے لیکن رشوت کھانے سے پرہیز نہیں کریں گے. بہرحال کیا ہوتا ہے، ثم قسم، پھر آپ نے تقسیم کیا، کیا؟ مال غنیمت. فعدل، تو برابر قرار دیا، عشرۃ من الغنم ببعیر، 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے ساتھ. یعنی چونکہ کچھ بکریاں تھیں اور کچھ اونٹ تھے، جس شخص کو اونٹ ملا اس کو بکریاں نہیں ملی، دوسرے کو اس کے بدلے میں بکریاں ملی. اور کتنی بکریاں ملی؟ 10 بکریاں. کس کے برابر؟ ایک اونٹ کے برابر. اس سے پھر پتا چلتا ہے کہ اونٹ کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کے 10 حصے کیے جا سکتے ہیں. بہرحال تو کیا ہوا، فنت منہا بعیر، ایک اونٹ اس میں سے بھاگ نکلا. اس اسنا میں کہ اونٹ تقسیم ہو رہے تھے، بکریاں تقسیم ہو رہی تھی لوگوں کے اوپر، ایک اونٹ بھاگ نکلا. فطلبوہ، تو لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، طلب کیا، لیکن وہ اونٹ ہاتھ نہ آیا. فاعیاہم، اس اونٹ نے ان کو تھکا مارا. اب وہ بھاگ رہا تھا، کوئی پکڑ نہیں پا رہا تھا. وکان فی القوم خیل یسیرۃ، تو اس لشکر میں گھوڑے بھی کم تھے. خیل یسیرۃ، تھوڑے سے گھوڑے تھے. فاہوى رجل منہم، تو کیا کیا، دے مارا ایک شخص نے ان میں سے، بسہم، ایک تیر، یعنی بھاگتے اونٹ کو ایک شخص نے تیر مار دیا. فحبسہ اللہ، تو اللہ نے اس کو روک دیا، یعنی تیر لگا اور وہ اونٹ وہیں گر پڑا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان لہذه البہائم، ان جانوروں میں بھی بہائم بہیمہ ہوتا ہے، بہیمہ کی جمع، اوابدہ، وحشی جانور ہیں، کا اوابد الوحشی، جس طرح وحشی جانوروں میں ہوتے ہیں اسی طرح ان میں بھی کچھ جانور جو سواری کے یا انعام میں سے ہیں یہ بھی کچھ وحشی ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں. فما غلبکم منها فاصنعوا به هكذا، تو جو تم پر غالب آ جائے ان جانوروں میں سے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو. یعنی اگر کوئی جانور تم سے پکڑائی نہیں دیتا تو پھر تم کیا کر سکتے ہو، اسے دور سے تیر مار کر ہلاک کر سکتے ہو. یہ پھر ایک طرح سے شکار کے ضمن میں آئے گا کہ اس کو ایک طرح سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر مارا اور وہ اس کے حلق میں لگا اور خون بہا اور گر گیا، تو یہ گویا آپ نے اس کو ذبح کر لیا. فقال جدی، تو میرے دادا کہتے ہیں، انا نرجو او نخاف العدو غدا، کہ ہم کو دشمنوں کا ڈر تھا کل کے لیے. ولیست معنا مدن، اور ہمارے پاس کوئی چھری نہ تھی. تو ہم نے کیا کہا، افنصبہ بالقصب، کیا ہم بانس کے کانے سے یا کھپچی سے اس کو ذبح کر لیں. قصب ہوتا ہے یہ
جیسے گنا ہوتا ہے اسی طرح بانس ابھی پکا نہیں ہوتا تو کچا ہوتا ہے، کانا جس کو آپ بولتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اگر ہم اس کے کسی حصے سے اگر اس کو ذبح کر سکیں تو کر لیں؟ قال ما انہر الدم، جو چیز خون بہا دے اس سے ذبح کرنا جائز ہے. وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ، تو جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے اسے بھی کھا سکتے ہو. یعنی اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت چھری اویلیبل نہیں، کوئی اور ایسی چیز اویلیبل ہے جس سے ذبح کر کے خون بہ جائے، ذبح کے تقاضے پورے ہو جائیں، تو وہ کھایا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر تیر مارا جا رہا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. لیس السن والظفر، لیکن دو چیزیں جو ہیں ان سے ذبح نہیں کر سکتے، اور وہ کون سی ہیں؟ السن دانت، والظفر اور ناخن، یعنی دانت اور ناخن کے علاوہ باقی چیزوں سے ذبح کر سکتے ہو. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں اس کے بارے میں ایک حدیث بتاؤں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ بتاؤں گا. اما السن، جہاں تک دانت کا تعلق ہے، فعظم، تو وہ ہڈی کی طرح ہے، وہ ہڈی ہے. اب دیکھیں دونوں میں کیلشیم ہوتی ہے نا. وَأَمَّا الظُّفْرُ، اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے، فَمُدَّ الْحَبَشَةِ، تو یہ حبشیوں کی چھری ہے، اس سے صحیح طور پر ذبح نہیں کیا جا سکتا، اسے ذبح نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی میرے خیال میں کہا یہ جاتا ہے کہ دانت اور ناخن کے کانٹے میں ایک زہر سا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ تو یہاں نہیں بتائی لیکن اس سے منع کیا ہے. باب القران فی التمر بین الشرکاء حین یستأذن اصحابہ، پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی جس میں اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص 2 کھجوریں کٹھی کھا رہا ہے تو وہ نہیں کھا سکتا. اکیلے میں تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر سب کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، مثلا ایک پلیٹ سے 3 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، 3 لوگ کھجور کھا رہے ہیں، 2 لوگ ایک ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور ایک شخص ایک وقت میں 2 اٹھاتا ہے، تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ 2 کے برابر کھا رہا ہے، جو کہ دوسروں کے حق میں حق تلفی کا سبب بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں ساتھیوں سے پوچھ لیا جائے میں بہت بھوکا ہوں، 2 ملا کے کھانے لگا ہوں، اجازت ہے، اور وہ واقعی اجازت دے دیں تو پھر کھا سکتا ہے. یہاں اسی بات کے بارے میں بات کی گئی، یعنی 2 کھجوریں ملا کر کھانا کسی شریک کو اجازت نہیں جب تک دوسرے شرکاء سے اجازت نہ لے، کیونکہ شرکت کا باب ہے نا یہ. حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا سفیان حدثنا جبلۃ بن سحیم قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یقرن الرجل بین التمرتین جمیعا، کہ ملا لے کوئی شخص 2 کھجوروں کو اکٹھے، حتی یستأذن اصحابہ، یہاں تک کہ اجازت لے لے اپنے ساتھیوں سے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن جبلۃ قال كنا بالمدینۃ، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، فاصابتنا سنۃ، تو ہمیں قحط نے آ لیا، سنہ قحط. فکان ابن زبیر یرزقنا التمر، تو ابن زبیر جو تھے ہمیں کھجور کھلایا کرتے تھے. وکان ابن عمر یمر بنا، ابن عمر ہمارے پاس سے گزرتے، فیقول، تو کہتے، لا تقرنوا، ملا کے مت کھاؤ. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الاقران، 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے. الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ، یہاں تک کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے بھائی سے اجازت لے لے. کچھ سوالوں کے جواب. ایک ضروری سوال ہے کہ کسی شخص کو راستے سے کچھ رقم ملی اور اس کا مالک نہیں مل رہا، اب اس رقم کو وہ کیا کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو اعلان کرے، اور اگر نہ کوئی ملے تو پھر صدقہ کر دے. صدقہ کر دے، اچھی طرح سن لیں، اس شخص کی طرف سے جس کے گمے ہوئے ہیں. کسی نے اپنی کچھ چیزیں رکھوائی جیسے برتن پیتل کا حمام وغیرہ کہ جب موقع ملا لے جائیں گے، لیکن جس کی تھی وہ فوت ہو چکی. بیٹیوں سے میں نے کہا ہے کہ لے جائیں تو کہتی ہیں پرانے زمانے کی چیزیں پڑی رہنے دیں. 15-20 سال گزر چکے ہیں، کیا میں ان چیزوں کو بیچ کر اللہ کے راستے میں پیسے دے دوں؟ آپ انہی کی بیٹیوں کو دے دیں جو ان کے وارث ہیں، اور پھر وہ اگر چاہیں تو کسی بھی جگہ پہ لگا لیں، خود استعمال کریں یا اللہ کے راہ میں دیں. لیکن ہم کسی کے بھی ورثے کو خود اپنی مرضی سے ڈسپوز آف نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو پھر آپ کر لیں. اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر میں ان کو بیچ دوں تو پھر آپ بیچ دیں. خرگوش حلال ہے، حالانکہ یہ پنجوں والا جانور ہے، اس کی وضاحت کریں کیونکہ یہ شکار نہیں کرتا اس لیے یہ حلال ہے. پھر اسی طرح ایک اور خاتون ہے جن کا سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور وہ گورنمنٹ کی گاڑی پر کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ سکتی ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر ایسی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہو کہ آپ اپنے پرائیویٹ استعمال کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس صورت میں تو اجازت ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں اور گورنمنٹ نے گاڑی اگر صرف سرکاری استعمال کے لیے دے رکھی ہے اور اس میں فیملی کے لیے اجازت موجود نہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے اس کو استعمال. لیکن اگر بعض محکمے جیسے ہیں، بعض پرائیویٹ کمپنیاں جیسے وہ فیملی کے لیے بھی دیتے ہیں
تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی گاڑی ہوتی ہے لیکن اسے ہائر کروایا جا سکتا ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اس کا اپروول لیا جا سکتا ہے, تو اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں, اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پر مائل کچھ پے کرنا ہوتا ہے, یا بعض اوقات پیٹرول کی کوئی لمٹ اس کے لیے الاؤڈ ہوتی ہے, تو اس میں اگر تو ایک سرٹن لمٹ تک اجازت ہے کہ اتنے مائل تک آپ کو لے جانے کی اجازت ہے تو پھر آپ لے جا سکتے ہیں, اور اگر کسی سرٹن لمٹ پیٹرول کی لمٹ ہے تو اس پہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس لمٹ سے آگے نہیں. اگر اس لمٹ سے زیادہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا, اور وہ بھی ان کے جو قانون اور قاعدے ہیں, کیونکہ ہر محکمے کے مختلف ہیں, تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس محکمے میں, مثلاً آرمی کا قانون جو ہے وہ سول سے مختلف ہو سکتا ہے. اب یہ ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کی گاڑی کس حد تک کہاں تک لے جانے کی اجازت ہے اور کس کس مقصد کے لیے لے جانے کی اجازت ہے, لہٰذا وہ اپنے حدود کو اپنے محکمے کے ساتھ طے کریں, اور اگر اجازت مانگنے پر اجازت مل سکے تو اجازت لے لیں, کیونکہ اگر ایسی سہولت وہ دے سکتے ہیں تو اس سہولت کے استعمال کرنے میں حرج نہیں, لیکن اگر ممانعت ہو تو پھر نہ کی جائے. روات الحدیث نے بر صغیر میں حدیث سے متعلق بہت کام کیا, لیکن ان کی شہرت عرب کے علاقوں تک نہیں پہنچی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ عرب علاقوں سے کیا مراد ہے, عوام یا علماء؟ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ تو بہت قدردان ہیں بر صغیر کے ان علماء کے, لیکن جو عوام ہے تو عوام کو تو نہیں پتا ہوتی ہر بات. اور شہرت سے مراد علماء کی شہرت ایسے نہیں ہوتی جیسے کسی فلمی سٹار یا کسی کھلاڑی کی شہرت ہوتی ہے کہ جو ہر دل میں بستا ہو. اہل علم صرف علم کے قدردان دلوں میں بستے ہیں, یعنی ان کا مرکز جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتی, ان کا مرکز وہ خاص دل ہوتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاغانی لاہور کے رہنے والے تھے, بڑے مشہور عالم ہیں, اور ہم نہیں جانتے ان کو لیکن عرب بہت سے جانتے ہیں. اسی طرح تحفۃ الاحوزی ہے, ترمذی کی شرح عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے, یہ بھی بہت اہم ہے. عون المعبود ہے, شمس الحق دیانوی نے لکھی ہے. اسی طرح نواب صدیق حسن خان جو ہیں, ان کی کتابیں جو ہیں وہ عرب دنیا میں ہم سے زیادہ پہچانی جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا نواب صدیق حسن خان جو تھے وہ ایک طالب علم تھے, تو والی بھوپال کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی بیوہ جو تھی شاہجہان, تو انہوں نے ان کے علم اور تقویٰ کی شہرت سن رکھی تھی, تو انہیں خود آفر کیا اور پھر ان سے نکاح کیا, اور پھر ان کے ذریعے علم کی بہت سرپرستی کی اس خاتون نے, اور بڑے بڑے علماء کے لیے اسکالرشپس اور ایسی چیزیں مقرر کی گئیں کہ جن کی وجہ سے انہیں علم کے لیے فارغ کر دیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھوائیں, نہ صرف خود لکھی بلکہ لکھوائیں, کہ لوگوں کو فارغ کر دیتے تھے کہ آپ اپنا پیشہ جو جاب ہے چھوڑ دیں اور یہ کام علمی کریں کہ آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور جتنا آپ کو پیسہ چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے. تو اس طرح ایک ایسی خاتون کے جس کے پاس بہت مال تھا اور بہت دنیا کا جاہ تھا, جب اس نے ایک عام سے طالب علم کے ساتھ شادی کر کے علم کو فروغ دیا تو اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا, اور ان کی شہرت دور دور تک ہے, اور بہترین کتابیں انہوں نے خود بھی لکھی ہیں. حالانکہ یہ خود نواب نہیں تھے, بیوی نواب تھی, لیکن اس سے پھر یہ نواب بنے, اور اس میں حرج کی بات کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی بیوی کی وجہ سے مشہور ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.